کی شادی امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دی. اس فکرے کی بھی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ان دونوں کی شادی علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دی. شہر بانوں کی شادی حسین ابن علی کے ساتھ. اس کا پہلا نام تھا شاہ زنان. امیر المومنین نے نام پوچھ کے فرمایا یہ نام غلط ہے. شاہ زنان کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کی سردار. علی فرماتے ہیں یہ لقب زہرا کے لیے مخصوص ہے. اس کا نام تبدیل کر کے امیر نے رکھا شہر بانو. شہر کہتے ہیں شہر کو اور بانو کہتے ہیں ملکہ کو. شہر کی ملکہ. پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں. شہر کی ملکہ. شہر بانو شہر کی ملکہ. بانو فارسی میں کہتے ہیں ملکہ کو, رانی کو, حکمران کو. شہر کہتے ہیں شہر کو. شہر کی ملکہ. سیدزادے کی آمد پہ مل کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جنہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا زیارت بھی ثواب ہے سید کی. زیارت بھی کریں اور درود بھی پڑھیں محمد و آل محمد. ایک درود ایسا پڑھیں جیسے آل محمد لائق کے صلوات ہیں. اللہ تو جو ہے یہ نہیں. سامعین یہ 18 جیل 31 مئی کو 2009 یہ بینر بھی لگا ہوا ہے جناب. انشاءاللہ میں یہاں پہ رات کے وقت حاضر پیش کروں. اب ذرا سی میری طرف آپ توجہ فرمائیں کہ موضوع ذرا شروع میں خشک ہے لیکن اس کی خشکی میں تھوڑی سی 2-4 باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. شہر بانو شہر کی ملکہ. میں کہتا ہوں مولا آپ کے دروازے پر آنے کے بعد تو ترقی ملتی ہے. آپ نے ملک ایران کی شہزادی کو خالی ایک شہر کی ملکہ بنا. یہ ترقی نہیں ہے تو تنزلی ہے. تو جواب آئے گا اگر تمہیں مفہوم سمجھ نہ آئے تو شاہ ولایت کا کیا قصور ہے؟ تم نے کون سے شہر کی ملکہ سمجھا ہے اسے؟ یہ کوئی مکہ مدینے کے شہر کی ملکہ نہیں ہے. یہ اس شہر کی ملکہ ہے جس کا دروازہ علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ یہ عام مستور نہیں 9 اماموں کی ماں ہے. جیسے حسین 9 اماموں کا باپ ہے ویسے بی بی شہر بانو 9 اماموں کی ماں ہے. اور اس کی بہن کیحان بانو اس کی شادی میں نے کیا کہا تھا علی نے اپنے بیٹے کے ساتھ. علی کے اس بیٹے کا نام ہے محمد ابن ابی بکر. اسے میں نے علی کا بیٹا نہیں کہا. اسے علی فرماتے تھے تو میرا بیٹا ہے. علی کیوں فرماتے تھے میرا بیٹا ہے وہ بھی تاریخی حوالہ سن لیجیے. سنی شیعہ متفق ہے. اس کی ماں تھی اسما. وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی زوجہ تھی. اللہ نے جب منتقل کیا اسے تو حضور آخری اور پہلی حج کرنے کے لیے جاتے تھے. حضور نے جب اعلان فرمایا تو کئی لوگ شوق معیت رسول میں بیت اللہ کا حج کرنے چل پڑے کہ رسول کے ساتھ حج کریں. اسما کو حضور نے خصوصی حکم دیا کہ تو بھی حج پہ چل. اسما جب حج پہ چلی اس وقت اسے 7واں مہینہ تھا. جب وہاں پہنچی تو وہاں قیام کے بعد اس کے وہ دن قریب آ گئے جب بیٹے کے پیدا ہونے کا وقت تھا. حج کے دوران یہ حاملہ رہی. حضور نے اسے ساتھ رکھا یہاں تک کہ رسول کا قافلہ میدان غدیر خم میں پہنچا. 18 ذی الحجہ کی کڑکتی دوپہر میں اسلام کو سایہ نصیب ہو رہا تھا. راستے میں منزل ولایت کا تعین ہو رہا تھا. پالانوں کے منبر پہ پلاننگ کے ساتھ نبی رحمت تشریف لے گئے. امیر المومنین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. ادھر علی کے ولایت کے اعلان کے سلسلے میں رسول کی زبان سے نکلا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر اسما کے گھر بیٹا پیدا ہوا. ولایت میں اعلان میں اور اس کی ولادت کے وقت میں اللہ نے کوئی فرق نہ رکھا. جب دنیا میں محمد آیا تو اس نے پہلی آواز علی کی ولایت کی سنی. کوئی وہ وقت اتنا برکت والا تھا کہ بیٹا کسی کا تھا اور عاشق علی کا.
اور اجازت ہو تو وہ فکرے پڑھ دوں جو امیر المومنین نے پڑھے. فرما الحمدللہ الذی یخرج الحی من المیت. اس اللہ کا شکر ہے جو میتوں سے زندگی نکالتا ہے. اور ہے یا نہیں آپ کو؟ اس اللہ کا شکر ہے جو میتوں سے میر انیس علیہ رحمہ خداوند سخن فرماتے محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے مقبول. اگلا مصرع بعد میں سناؤں گا، بعد میں مجلس کے بعد کوئی سننا چاہے تو جو ہے یا نہیں آپ سامعین گرامی، امیر المومنین نے اس کا نام رکھا. اس کی ماں کو طلاق ہو گئی، پرورش اس کی حیدر کرار کے گھر میں ہونے لگی. جس جھولی میں حسن و حسین کھیلتے تھے اسی میں محمد بھی کھیلتا تھا. عاشق امیر المومنین، اس نے رشتوں کا خیال نہیں کیا، عقیدے کا خیال رکھا. امیر المومنین جب ام المومنین سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ علی کے ساتھ مل کے بہن سے لڑنے کے لیے آیا. اور جب اونٹ چلنے لگا اور اونٹ کی وجہ سے جنگ و فساد میں اضافہ ہونے لگا، بڑے ادب سے فکر پڑھتا ہوں، امیر المومنین نے فرمایا یہ جنگ اس وقت تک نہیں رک سکتی جب تک شیطان بلند رہے گا. مولا کے فکر ہے، جب تک شیطان بلند رہے گا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی. شیطان کے پیر کاٹ لو. لوگوں نے کہا مولا اونٹ ہے. علی فرماتے میں کہہ رہا ہوں شیطان ہے. میں دارین قربان نہ کر دوں. جسے ریاض النظرہ کا فکرہ یاد ہے اسے تو لطف آئے گا، جسے یاد نہیں ہے وہ پڑھ لے پھر اسے فکرے کا لطف آئے گا. جب ایک بزرگ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا، یا سید نگر کے سادات عظام تشریف فرمائے، میں بڑے بھروسے سے اشفاق بھائی یہ فکرہ کہتا ہوں، کسی بزرگ نے کہا تھا مجھ پر شیطان سوار رہتا ہے. اور علی نے جنگ جمل میں کہا جب تک شیطان کے پیر نہیں کاٹو گے اس وقت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. پتہ چلا کہ پورا گھر ہی ایسا تھا، باپ پر شیطان سوار رہتا تھا، بیٹی شیطان پر سوار ہو کر، یعنی وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ نور علی نور ہے. شیطان و الہ شیطان کھانچے کاٹ دی گئی. مالک اشتر نے آ کے اونٹ کے پیر کٹے. اب ذرا توجہ جو فرما رہے ہو توجہ کرو. اونٹ کے پیر کٹے تو سوار گرتا، سوار گر جائے تو چوٹ لگتی. ادھر بیوی گرنے لگی، ادھر امیر کی آواز محمد فخذوہ خامی سے. بجلی کی رفتار میں محمد ابن ابی بکر دوڑا اور گرتی ہوئی ام المومنین کو اٹھا. قرآن کی قسم تو بی بی ظاہر ہے کہ لوگ فتنے میں اٹھا رہے تھے تو بی بی نے 3 نعرے لگائے. وہ نعرے سنو، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت. اور پھر صاحب نے فرمایا علی کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ مجھے نامحرم کے ہاتھوں میں دے دیا. اس وقت محمد ابن ابی بکر کہتے بی بی آنکھیں کھول، تو بھی ابو بکر کی بیٹی ہے، میں بھی ابو بکر کا بیٹا ہوں. علی غیرت مندوں کا امام. فوراً ناراض ہو گئی، میں نہیں بولتی، میں تیرے ساتھ، میں تیری کوئی باچی باچی نہیں ہے. امام زین العابدین کا دور آیا، اس دور میں پروردگار عالم نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا یحییٰ. یحییٰ چوتھے امام کا صاحب. یحییٰ کو ایک بیٹا
بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رکھا گیا ام فروا. 5ویں امام کی خدمت میں بھی آتی رہی. ایک دن 5ویں امام نے اسے قریب بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے تجھے تیری خدمت کا صلہ عطا کرو. اس نے کہا مولا میں کیا کس قابل کیا خدمت کرتا ہوں جو صلہ لوں. اب آگئی اللہ نے تیرے لیے یہ صلہ چنا ہے کہ تیری بیٹی چھٹے امام کی والدہ گرامی بنے. اس جناب ام فروا کا عقد ہوا امام محمد باقر کے ساتھ. خداوند قدوس نے ام فروا بنت یحییٰ ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر سے 17 ربیع الاول کو مدینے کے شہر میں اس امام کو بھیجا کہ جس کا لقب صادق ہے. سامعین گرامی ہمارے 12 کے 12 امام صادق ہیں. علی صادق، حسن صادق، حسین صادق. علی وہ سچا ہے جس کی سچائی پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تیری زبان میری زبان ہے. حسن حسین وہ سچے ہیں جن کی صداقت پہ محمد مباہلہ جیت کر آیا. سارے کے سارے صادق. لیکن یہ لقب ایسا فٹ ہوا چھٹے امام کے ساتھ کہ اگر کوئی کہے صادق امام نے فرمایا نہ ذہن میں علی آیا نہ حسن آیا نہ حسین آیا. یہ جعفر صادق کیوں آئے؟ تو علماء نے لکھا کہ علی بھی صادق تھے لیکن علی کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. حسن کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. حسین کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. شین العابدین کے مقابلے پر، محمد باقر کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. لیکن جب چھٹے امام کا دور آیا کوئی گوشت کے بھٹے سے بول پڑا کہ میں بھی امام ہوں. کوئی بڑا بھمتے بول پڑا کہ میں بھی امام ہوں. اور شریعت کی آواز ہے جعفر صادق بطول کا بیٹا سچا ہے باقی سارے جھوٹ بول. سلامت حیدری. یہ ہے جوانی شریعت مصطفیٰ. اگر یہ تشریح نہ کرتا تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا. آج دین زندہ ہے اس امام کی محنت کی وجہ سے. اور ایسا زندہ ہے کہ محمد کے دین نے اپنا نام جعفری رکھ لیا ہے. اور اس لقب کا لطف آئے گا پل صراط پر جب فرشتے کاغذ چیک کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جعفری ہے. زیادی صاحب فرماتے تھے ایسے دیکھیں گے جعفری ہے پھر فرمائیں گے جعفری ہے. غور ہے کہ نہیں آپ؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہ. اگر چاہتا ہے کہ تو اللہ کے پاس پہنچے تو جعفری بن. اس کے علاوہ ہر رستے میں گمراہی کے سوا کچھ. حسین کی اماں حسین ابن علی کے صدقے میں بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو قبول کریں. رات کے اس وقت تک غریب کی عزاداری کے لیے جو تشریف فرماؤ. امام حسین تمہارے گھروں کو آباد رکھے. بڑے عظیم اور مستند اور ملکی شہرت کے حامل عظیم عزادار ذاکر حسین سید زادے قبلہ نے جنت صاحب تشریف فرمائیں. میں زیادہ طویل نہیں چند جملے فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے کہ جس کے کپڑے جنت کا درجی سیے اسے حسین کہتے ہیں اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سیے اسے عباس کہتے ہیں. غازی اس خوش نصیب کا نام ہے جس کے کپڑے زہرا سیتی ہے. خوش قسمت ہے. میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتا رہتا ہوں علم درزی کے پاس نہ بھیجا کرو. شریف گھروں میں عادت ہوتی ہے چھوٹی بیٹیوں کو سلائی سکھانا شروع کرتے ہیں. سلائی سکھانا شروع کیا کر پہلے یا عباس کا علم یا علی اصغر کا کرتا. وہ بچیاں ہمیشہ بابرکت رہتی ہیں جن کی ابتدا یا غازی کے علم کے سینے سے ہو یا علی اصغر کا کرتا. گھر میں سیا کر باوضو ہو کے سیا کر. ایسے ایسے میں نے سادات کے گھر دیکھے ہیں, ایسے ایسے عاشقان اہل بیت کے گھر دیکھے. وہ کہتے ہیں اس وقت تک علم نہیں سیتے جب تک وضو کر کے 2 رکعت نماز لگا. بار بار 2 رکعت نماز پڑھ کے غازی کا علم. باقیوں کا پھیرا ہوتا ہے, غازی کا ڈیرا ہوتا ہے. امام حسین کے لیے لنگر پکا لنگر کہلائے گا. صادق آل محمد کے لیے پکا نیاز کہلائے گا. غازی کے لیے حاضری.
علی کی عزت کی قسم، جس گھر میں غازی کی نیاز پکی ہے وہاں غازی کے آنے کا وعدہ ہے۔ نجف اشرف کے ایک مومن کا حال ہے، عجیب منت مان بیٹھا، حاضری دینے کا طریقہ کھڑے ہو کے روبہ قبلہ ہو کر ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھو پھر حاضری ہوتی۔ 9 نومبر کو میں بانی مجلس کی حیثیت میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں، 20 اکتوبر کو ورپال میں، 9 نومبر کو کوٹ مہر علی میں، 9 نومبر کو صبح 10 بجے میں حاضری پیش کروں گا۔ سامعین گرامی، صرف 2 جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، آل محمد کے چاہنے والا، نجف کا رہنے آیت اللہ عبدالحسین دست غیب شیرازی نے لکھا، عجیب منت مان بیٹھا، اس جگہ حاضری پکاؤں گا، کھلاؤں گا تب جب غازی خود آ کے فاتحہ پڑھے گا۔ بڑا اعتقاد تھا اس کا مولا عباس پر، بڑا یقین تھا اس کا مولا غازی پر۔ حاضری پکا کے فجر کی نماز کے بعد مومنین کی کثرت، مومن کہتے ہیں پڑھ فاتحہ، اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، کہ کوئی عالم کا نہیں، خود غازی۔ علی کی عزت کی قسم سارا دن گزر گیا، سارا دن گزر گیا، رو رو کے کہتے ہیں منت ہے میری جب تک غازی نہیں آئے گا۔ آخر جب آدھی رات ہو گئی ہر کوئی اٹھ کے چلا گیا، ایک عالم جو سب سے پہلے آیا تھا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ آخر تنگ آگے کہتے پتہ نہیں میرے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، غازی نہیں آیا ہوگا، اچھا میرے عالم تو پڑھ دے فاتحہ۔ اس عالم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم اٹھ کے جانے لگا، مومن ناراض ہو گیا، کہا بھائی تجھے تو فاتحہ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، تو نے تو ہاتھ اٹھائے ہی نہیں ہے۔ رو کے آواز ہے دیکھ میرے بازو میرے ساتھ نہیں، اگر میرے باتم کا رماتوں کر کے اگر میرے بازو میرے ساتھ ہوتے تو زینب اور سکینہ بازاروں میں لے جاتی، شہزادی عمر تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تو نے مجھے بلایا تھا میں تو سب سے پہلے آ کے تیرے پاس، اجرکم اللہ، میں سب سے پہلے تیرے پاس۔ ایک جملہ ہو گیا، بس ایک جملہ میں اور کہہ کے سید آگے سے دعا لے رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، ایک سوال بچپن سے میرے دل میں گردش کرتا تھا، اشفاق میں امام حسین آپ کی زندگی کرے، بچپن سے میں اس سوال پہ سوچتا تھا کہ غازی کے ہوتے ہوئے سید قتل کیسے ہو گئے؟ غازی مدینے میں ہوتا بات سمجھ میں آتی تھی، علی 40ویں دن آ کے خیبر فتح کرتے، غازی ساتھ ہو پھر اکبر شہید ہو جائے، غازی ساتھ ہو پھر قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، اور لشکر بھی صرف 9 لاکھ۔ یہ صرف میں نے نہیں کہا، قبلہ سے تصدیق کرنا، عباس کی ماں نے پوچھا تھا بشیر کتنے لاکھ کے لشکر نے مل کے غازی کو مارا ہے؟ بشیر کے منہ سے نکلا 9 لاکھ۔ عباس کی ماں کی گردن جھک گئی، رو کے کہتی ہے میرے غازی کی شکایت نہ کر۔ ہر بندہ میرا جملہ نہیں سمجھا، اتنا تھوڑا لشکر میرے غازی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ عزاداران امام مظلوم، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا، پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، کسی سے پوچھوں تو کیسے پوچھوں؟ غازی بھی ہو حسین بھی مارا جائے، غازی بھی ہو اکبر بھی مارا جائے، غازی بھی ہو اصغر کے بھی تیر لگ جائے۔ آخر کے بلا مجھے جواب ملا، میں نے انڈیا سے کتاب لی تھی، اصلاح کے نام سے کتاب تھی، کھجوا سے چھپی ہوئی تھی، اس کے اندر روایت کے میں نے فکرے پڑھے، مجھے پتہ چل گیا غازی کیوں نہیں لڑا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا خیبر میں جیسے حیدر تیار ہوا تھا اسی جلال سے عباس کربلا میں تیار ہوا تھا، ہاتھوں میں تلوار بھی تھی، مشق بھی تھی، علم بھی، نیزہ بھی، گوز بھی، سج دھج کے عباس جانے لگا۔ شبیر نے ایک فکرہ کہا ہے، غازی نے ہتھیار چپ کر کے رکھ دیے، مجھ سے پوچھو فکرہ کیا ہے؟ رو کے حسین نے کہا جا غازی جا، لیکن کوفیوں شامیوں پر اتنے وار کرنا جتنے زینب اور سکینہ بدلے اتار سکے۔ تو نے ماتم کر کے فکرہ سننا، تو نے مولا تیری زندگی کرے حسین کی اماں، رونے والوں کو یہاں سے خالی واپس نہ بھیجے، اور یہ شامی بڑے حرامی ہیں، حملے تو کرے گا اور بدلے سکینہ کو دینے پڑیں گے، بدلے سے ہمارا سلامت رکھے، ماتم کر کے جس کا سینہ نہیں دکھو، حملے تو کرے گا، ابھی تو یہ علی کے بدلے دے گی، پھر تو نے زخم لگا دیے تو انہیں ان کے بھی بدلے
سامعین محترم، اب جو آج کی مجلس اعلیٰ کے آخری مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ